توکلت علیک یا رب العالمین۔ دوسروں کے ایمان پر انصاف کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن جس طرح سے میں کہا کرتا ہوں کہ آنیسٹی از the best policy even if it hurts، یا پنجابی میں میرا جملہ ہے کہ میرے ہاتھ تکڑی نہ پھڑاؤ چوک مارن دا وال من نہیں آندا۔ اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اتنا علم اتنا قانون جاننے کے باوجود اپنے آپ کو اگر غلط ترازو میں تولیں گے اور اس بات پر مجھ پر اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کوئی شق عائد کی جاتی ہے تو میں معذرت نہیں کروں گا، اسے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس پر مجھے یہ اعلیٰ عدالتوں پر فائز جج صاحبان ہی مجبور کر رہے ہیں۔ یہ اگر اپنی عزتوں کا معاملہ صرف اس بات میں دیکھتے ہیں کہ وقت پر الیکشن کروا دیں گے تو یہ اپنے آپ کو غلط ترازو میں تول رہے ہیں۔ پاکستان میں وقت پر الیکشن کرانا ان کی ذمہ داری نہیں، پاکستانیوں کو انصاف دلانا ان کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے اوپر چور ڈاکو لٹیرے غیر ملکی وہ لوگ جنہوں نے اپنی شہریتوں کو چند مفادات کے عوض بیچ دیا، میں امریکہ سے بھی نالا نہیں ہوں، اپنی ذاتی حیثیت میں تو میں ان سے شرمندہ ہوں، کیونکہ میری شکایت کے جواب میں وہ فوراً کہہ دیں گے کہ ہم نے ان میں سے کسی کے سر پر پستول نہیں رکھا تھا کہ آؤ یہ حلف اٹھاؤ۔ یہ تمہارے ہی مفاد پرست بے غیرت لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ حلف اٹھایا ہے کہ اگر وقت آنے پر امریکہ کے مفاد میں امریکہ کے دفاع میں ہمیں اپنے سابقہ وطن پر ہتھیار اٹھانا پڑا تب بھی ہم اٹھائیں گے۔ یعنی میرے وہ کزن اس منہ سے میرے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے محبت ہے، تم ہمارے بھائی ہو، تم ہمارے رشتہ دار ہو، جبکہ وہ کسی کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ قسم کھا چکے کہ اگر وقت پڑا تو ان کے مفاد میں وہ مجھ پر گولی چلائیں گے، یا وہ اپنی روایتی بے غیرتی اور منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے یہ کہیں گے نہیں وہ تو حلف تھا نا، وہ تو شہریت لینے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، وہ ہم نے کر لیا، یعنی جھوٹی قسم کھائی ہے ہم نے۔ ارے تم قرآن کو اللہ کو سامنے رکھ کر اگر ان کو دھوکہ دے رہے ہو تو کیا ثبوت ہے کہ تم مجھے نہیں دے رہے؟ اور تمہارے پروردہ لوگوں نے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ قانون بھی پاس کر دیا کہ اب تم میں سے کوئی بھی بیٹھ کر وہاں پر امریکہ میں یہ قسم کھا کر آؤ کہ تم امریکہ کے وفاد میں ہتھیار بھی اٹھا لو گے اپنے سابقہ ملک کے خلاف یعنی پاکستان کے خلاف، اور اب ہم تمہیں پاکستان کی اسمبلیوں میں بھی بٹھا دیں۔ تم نے تو ہتھیار اٹھانے کی بھی قسم کھائی ہوئی ہے، کیا تم میرے ملک کو نہیں بیچ دو گے؟ اگر چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ چند دنوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا صرف اس کو سسپینڈ کر کے، نہیں، ابھی بہت سے کام ہیں۔ انصاف سے پاکستان میں الیکشن 26 جولائی تک نہیں کروایا جا سکتا، امپاسبل۔ اپنے آپ کو غلط ترازو میں مت تولیے۔ اگر متعینہ مدت میں الیکشن ہوتا ہے تو پھر یہ قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوگا اور اس کی ذمہ دار میری پاک افواج اور عدلیہ ہوگی۔ کوئی بھی ایسی مستند تصدیق یافتہ ووٹر لسٹ اس وقت موجود نہیں۔ 1.5-2 کروڑ ووٹ ابھی بوگس ہیں۔ پہلے ووٹر لسٹیں کی جائیں، حلقہ بندیوں کے تنازعات ٹھیک کیے جائیں اور 62 63 اس کے جو معاملات ہیں انہیں ٹھیک کیا جائے۔ یہ ٹاک شوز صرف پبلک کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہیں یا کوئی ادارہ اس پر کوئی کارروائی بھی کرے گا؟ وہ نام لے لے کے بتا رہے ہیں کہ کس کس شخص نے کتنے کتنے پیسے کتنے کروڑ معاف کروائے۔ یہ اسٹے آرڈر اس کا اتنا غلط استعمال، نون لیگ کا پورا مینڈیٹ پیریڈ گزر گیا اور وہ لوگ اسٹے آرڈر لیے بیٹھے رہے۔ 5,000 روپے یومیہ ملتے ہیں تنخواہ کے علاوہ اسمبلی سیشن کے ممبر آف پارلیمنٹ کو۔ اتنی دھاندلی تو کسی ہوٹل میں نہیں ہوتی کہ پنچ کارڈ دبا دیا اور سگریٹ پینے کے لیے چلا گیا، جتنی دھاندلی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ہو رہی ہے ممبران کے ذریعے۔ اگر ان کی سب کی حاضریوں کو چیک کیا جائے ان ہال منٹس اور کیمرہ ریکارڈنگ سے کہ کتنے لوگ کتنے وقت تک اسمبلی میں حاضر تھے، اس کے بعد یہ لوگ خود بخود 63 اور 62 اس زمرے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ یعنی پچھلی پارلیمنٹس میں جتنے لوگ بھی جیت کر آئے تھے وہ سب کے سب بے ایمان ثابت ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے غیر حاضر رہتے ہوئے تنخواہ وصول کی، بغیر ڈاکٹر کے سرٹیفکیٹ جمع کرائے ہوئے ہفتوں اور مہینوں اور ایون سالوں اسمبلی سے باہر رہے، یہ تمام نااہل لوگ ہیں۔ ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہماری پارلیمنٹ بھری ہوئی ہی ہو، خاص کم جہاں پاک۔ اگر نہیں ملتے آپ کو ایسے اہل لوگ تو نااہلوں سے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری اسمبلیوں کو۔ بند کیجئے یہ الیکشن کا ڈرامہ، ایک قومی حکومت تشکیل دیجئے۔ اس وقت تک جب تک تمام ووٹر لسٹیں ٹھیک نہ ہو جائیں، تمام کینڈیڈیٹس پاکستان کے آئین اور قانون کے عین مطابق لیجیٹیمیٹ ثابت نہ ہوں الیکشن لڑنے کے لیے۔ اسکروٹنائز دس آل۔ آپ کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ الیکشن وقت پر ہی ہوں گے۔ بہت ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں آپ، تو براہ کرم اپنے آپ کو غلط ترازو میں مت
تولیے فرمان الہی ہے، اور وہ بات تم کیوں کہتے ہو اے ایمان والو جو تم کر نہیں سکتے؟ اگر ان باتوں کے کرنے سے مجھ پر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی فرد جرم عائد ہوتی ہے تو اگر میں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے تو میں معافی نہیں مانگوں گا، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ اپنے فرض منصبی سے انصاف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اس کرسی پہ بٹھایا ہے جو اس کی اپنی سنت اول ہے، انصاف کسی کے ایمان کے لیے، کہ اگر وہ انصاف کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے دل میں ہوتے ہیں، اس کے ایمان میں ہوتے ہیں، اور جو بے انصافی کرتا ہے تو وہ اللہ کا منکر ہوتا ہے۔ ہمیں الیکشن کی نہیں، انصاف کی ضرورت ہے۔ کوئی تیمم پارٹی ہو یا بیپٹائز پارٹی ہو، بپتسمہ دے کر لوگوں کو پاک کرنے والی، اگر آئین میں اس بات کی کمی ہے، آئین انہیں اسکروٹنائز کرنے پر پورا نہیں اترتا، تو ایسی جگہ پر نظریہ ضرورت کے طور پر ایک لیجسلیشن کمیشن بنایا جا سکتا ہے جو الیکشن کے قانون اور ضوابط طے کر سکتا ہے، اور اس کمیشن کی سفارشات پر ہم پہلے ایک قومی حکومت جس میں تمام چھوٹی بڑی پارٹیوں سے اور فوج سے، ISI سے، جس طرح سے JIT بنتی ہے، تمام اداروں سے، یہاں تک کہ کالجز اور یونیورسٹیز سے، اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، مزدوروں کی یونین سے آپ رکن لیں۔ جو لوگ ان شرائط پر پورے اترتے ہیں، کمیشن کی شرائط پر پورے اترتے ہیں، انہیں آپ ان اداروں سے لیجیے اور ایک قومی حکومت بنائیے، اور وہ حکومت اس وقت تک قائم رہے جب تک کہ تمام وہ امور طے نہیں پا جاتے، صاف اور شفاف ووٹر لسٹیں ہوں اور تمام کینڈیڈیٹ اسکروٹنائز ہو کر آئیں۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے پارلیمنٹ میں پہنچ گئے اور اس کے بعد ان پر اعتراض کیا گیا، وہ کمیشن میں جا رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے، اس کے بعد وہ عدالت میں جا رہا ہے اور عدالت اسے اسٹے آرڈر دے رہی ہے، مینڈیٹ پیریڈ بھی پورا ہو گیا۔ تماشا بنایا ہوا ہے یہ۔ قومیں اس طرح سے نہیں زندہ رہتی، پناپنا تو دور کی بات۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، فی امان اللہ۔